زمانی بیگم۔ زمین شک ہو رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ آگ کے شعلوں میں دنیا ابھر رہی ہے، زلزلے پر زلزلے آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ نہیں تو لو سنو، دنیا بھر کو معلوم ہے۔ کیا؟ وہی زمانی بیگم، وہ موٹی چڈو؟ ہاں کیا ہوا اسے؟ وہی جو ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں شرم نہیں آئی بدبخت کو۔ یہ بدبخت زمانی بیگم ہے کون؟ ہیں وہی اسکندر کی ہوتی سوتی، موئی نکھیائی چنگیز کے پاس رہی، ہلاکو کی داشتہ بنی، کچھ دن اس لنگڑے تیمور کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی، وہاں سے نکلی تو نپولین کی بغل میں جا گھسی۔ اب یہ نوا ہٹلر باقی رہ گیا تھا۔ تو کیا اب ہٹلر کے گھر ہے؟ بوا، گھر گاٹ کیسا نباہ ہو سکتا ہے کبھی ایسی عورت کا؟ طلاق ہو گئی ہے کیا؟ تم کیسی باتیں کرتی ہو بوا؟ طلاق تو وہاں ہو جو سہرے جلووں کی بیاہی ہو، اور پھر ایسے مردوں کا کیا اعتبار ہے؟ 2 دن مزے کیے اور چلو چھٹی۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ فضیحتہ کس بات کا؟ فضیحتہ کیا ہے؟ پورے دنوں سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو ہو کیوں نہیں چکتا؟ ہاں سچ تو ہے، کوئی پہلو ٹھیکا تو ہے نہیں۔ ڈاکٹر آ رہے ہیں، دیکھو آج نہ کل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آتے رہے، لیکن 20 زمانی کے بچہ پیدا نہ ہوا۔ درد و کرب کی لہروں میں اضافہ ہو گیا، زلزلے اور زیادہ زور سے آنے لگے، شعلوں کی زبانیں اور تیز ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے کانفرنس کی، حکمت کی ساری کتابیں چھانی گئیں، طے ہوا کہ حاملہ کو تہران لے جائیں، وہاں روس کے ماہر ڈاکٹر کو بلایا جائے اور اس سے مشورہ کیا جائے۔ تہران میں خاص طور پر جلدی ایک میٹرنٹی ہوم تیار کیا گیا۔ 20 زمانی بیگم درد سے تڑپتی رہی اور دنیا کے 3 بڑے ڈاکٹر مشورہ کرتے رہے۔ ایک بولا، صاحبان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونے والا بچہ ہمارا نہیں، لیکن انسانیت کے نام پر ہمیں مریضہ کو اس مشکل سے نجات دلانا بھی پڑے گی۔ دوسرا بولا، ہم 3 بڑے ڈاکٹر 3 قسم کے طریقہ علاج کے ماہر ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک طریقہ علاج پر متفق ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو 20 زمانی بیگم کے بچہ پیدا ہونا کوئی مشکل کام نہیں۔ تیسرا بولا، بالکل درست ہے، آئیے ہم فوراً یہ نیک کام شروع کر دیں۔ تینوں طریقے ملا کر ایک اور طریقہ بنایا گا، جس پر تینوں بڑے ڈاکٹر متفق ہو گئے۔ دنیا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، مگر 20 زمانی بیگم کے بچہ پیدا نہ ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ بچہ تو پیدا ہو رہا تھا، مگر اسے روک دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر سوچ رہے ہیں کہ اسے گود کون لے گا۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ تم کیسی باتیں کرتی ہو بوا؟ ایسے معاملوں کا اتنی جلدی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر چھوڑو اس قصے کو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ جس کے ہاں اولاد نہیں وہ غریب گود لے لے گا۔ اولاد ہر ایک کے تھی، کسی کے ہاں 4 بچے تھے، کسی کے ہاں 5 اور کسی کے ہاں 7۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ ایک اور کانفرنس ہوئی، ڈمبارٹن اوکس میں ایک اور میٹرنٹی ہوم افراتفری میں بنایا گیا۔ تینوں بڑے ڈاکٹر وہاں جمع ہوئے، ہر ایک نے سوچا، ہر ایک نے معاملے کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کی، اور 20 زمانی بیگم بستر پر پڑی درد سے کراہتی رہی۔ ایک بولا، صاحبان، ہم صاحب اولاد ہیں، اس بچے کے وجود کے ہم ذمہ دار نہیں، لیکن انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی پیدائش میں ہر ممکن طریقے سے مدد کریں۔ آخر اس میں ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ دوسرا، ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارا مذہب دوا ہے، ہم چاہیں تو اس ہونے والے ناخلف بچے ہی کو، جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ایک فرما بردار، اطاعت شعار، آزادی پسند اور انسانیت دوست نوجوان بنا سکتے ہیں۔ تیسرا بولا، بالکل درست ہے، اس بچے کی پیدائش سے دنیا کا ایک بہت بڑا بوجھ دور ہو جائے گا۔ ہم ڈاکٹر ہیں، اپنے فرض سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ طے ہو گیا، ایک دستاویز پر انگوٹھے لگا دیے گئے کہ ہونے والے بچے کو یہ تینوں ڈاکٹر گود لیں گے، تینوں مل کر اس کی پرورش کریں گے۔ لیکن 20 زمانی بیگم کی تکلیف پھر بھی رفع نہ ہوئی، وہ بڑی درد سے کراہتی رہی۔ آخر یہ مصیبت کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قصہ یہ ہے کہ بچے کو گود لینے کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن اس 20 زمانی کا بھی تو کچھ بندوبست ہونا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں 7 جھاڑو اور حقے کا پانی، لعنت بھیجو موئی ہرافہ پر۔ نہیں بوا، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کمبخت کہیں پھر۔ اوہو۔ ایک اور کانفرنس ہوئی، تینوں بڑے ڈاکٹر آخری بار پوڈسٹم میں جمع ہوئے۔ جلدی ایک میٹرنٹی ہوم تیار کیا گیا۔ 20 زمانی بیگم در سے پیچ و تاب کھاتی رہی اور ادھر کانفرنس ہوتی رہی۔
ایک بولا صاحبان، دنیا کی فلاح اور بہبودی کے لیے آج اس بات کا قطعی طور پر فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ بی زمانی بیگم کا یہ بچہ اس کا آخری بچہ ہو۔ دوسرا بولا دنیا کے تھن اور اس عورت کے لاپتہ حرامی بچوں کو دودھ پلا پلا کر سوکھ گئے ہیں، اب ہمیں اس کو بانجھ کرنا ہی پڑے گا۔ تیسرا بولا بالکل درست ہے، ہونے والے بچے کی صحت و تندرستی کا خیال رکھتے ہوئے بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ طے ہو گیا کہ بچہ فوراً پیدا کیا جائے اور بی زمانی بیگم کو ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے۔ عملِ چراہی شروع ہوا۔ میٹرنٹی ہوم کے باہر دنیا کی ساری قومیں جمع ہو گئیں۔ بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد میٹرنٹی ہوم کا دروازہ پھٹ سے کھلا۔ ایک سفید پوش نرس باہر نکلے۔ اس نے اپنی باریک آواز میں اعلان کیا، مبارک ہو، بی زمانی بیگم کے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ زچہ اور بچہ دونوں بے ہوش ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں فکر و تردد میں غرق ہو گئیں۔ ایک بوڑھا لنگوٹی پہنے کھانستا کھنکارتا نرس کی طرف بڑھا۔ نرس نے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور لرزاں آواز میں کہا، میرا نام ہندوستان ہے۔ اوہ، کیا چاہتے ہو تم؟ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی؟ دنیا کی ساری قومیں بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔